بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ہمارا اس وقت اصل مدعا یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ کفر سچا ہی ثابت ہو جاوے۔ انسان اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مورد قہر و عذاب الہی ہو تو پھر دشمن کی بات پکی ہو جایا کرتی ہے۔ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے، ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے۔ باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورت نازل فرما دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازماً خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے ہیں۔ آنا کہ عارف ترن ترساں تر، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے اس طرح نکتہ گیر بھی ہے۔ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں سب کارخانہ ختم ہے۔ پس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو۔ 9 مئی 1908 قبل نماز ظہر۔ طاعون اور ہیضہ وغیرہ وباؤں کا ذکر تھا۔ فرمایا، بدقسمت ہے وہ انسان کہ ان بلاؤں سے بچنے کے واسطے سائنس، طبی یا ڈاکٹروں وغیرہ کی طرف توجہ کر کے سامان تلاش کرتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ جو خدا تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے۔ اور کون ہے جو بجوز خدا تعالیٰ کے نافذ سے پناہ دے سکتا ہو؟ اصل میں یہ لوگ جو فلسفی، طبع یا سائنس کے دلدادہ ہیں، ایسی مشکلات کے وقت ایک قسم کی تسلی اور اطمینان پانے کے واسطے بعض دلائل تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان وباؤں کے اصل بواعث اور اغراض سے محروم رہ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے پھر بھی غافل ہی رہتے ہیں۔ ہماری جماعت کے ڈاکٹروں سے میں چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اپنے علوم کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ خدا کا خانہ بھی خالی رکھیں اور قطعی فیصلے اور یقینی رائے کے اظہار نہ کر دیا کریں، کیونکہ اکثر ایسا تجربے میں آیا ہے کہ بعض ایسے مریض جن کے حق میں ڈاکٹروں نے متفقہ طور سے قطعی اور یقینی حکم موت کا لگا دیا ہوتا ہے، ان کے واسطے کوئی خدا کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگوں کی نسبت جو کہ اچھے بھلے اور بظاہر ڈاکٹروں کے نزدیک ان کی موت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، خدا قبل از وقت ان کی موت کی نسبت کسی مومن کو اطلاع کر دیتا ہے۔ اب اگرچہ ڈاکٹروں کے نزدیک اس کا خاتمہ نہیں، مگر خدا کے نزدیک اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور چنانچہ ایسے ہی ظہور میں آ جاتا ہے۔ علم طب یونانیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مگر مسلمان چونکہ معاہد اور خدا پرست قوم تھی، انہوں نے اسی واسطے اپنے نسخوں پر ہوش شافیہ لکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے اطباء کے حالات پڑھے ہیں، علاج الامراض میں مشکل تشخیص کو لکھا ہے، پر جو شخص تشخیص مرض میں ہی غلطی کرے گا وہ علاج میں بھی غلطی کرے گا، کیونکہ بعض امراض ایسے ادق اور باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پس مسلمان اطباء نے ایسی دقتوں کے واسطے لکھا ہے کہ دعاؤں سے کام لے۔ مریض سے سچی ہمدردی اور اخلاص کی وجہ سے اگر انسان پوری توجہ اور درد دل سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مرض کی اصلیت کھول دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب مخفی نہیں۔ پر یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سے الگ ہو کر صرف اپنے علم اور تجربے کی بنا پر جتنا بڑا دعویٰ کرے گا اتنی ہی بڑی شکست کھائے گا۔ مسلمانوں کو توحید کا فخر ہے۔ توحید سے مراد صرف زبانی توحید کے اقرار نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ عملی رنگ میں حقیقتاً اپنے کاروبار میں صبر کا ثبوت دے دو کہ واقعی تم موحد ہو اور توحید ہی تمہارا شیوا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہر ایک امر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس واسطے مسلمان خوشی کے وقت الحمدللہ اور غمی اور ماتم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس کا ہر کام میں مرجع صرف خدا ہی ہے۔
جو لوگ خدا تعالیٰ سے الگ ہو کر زندگی کا کوئی عاز اٹھانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان کی زندگی بہت ہی تلخ ہے، کیونکہ حقیقی تسلی اور اطمینان بجز خدا میں مآب ہونے اور خدا کو ہی ہر کام کا مرجع ہونے کے حاصل ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی تو بہائم کی زندگی ہوتی ہے اور وہ تسلی یافتہ نہیں ہو سکتے۔ حقیقی راحت اور تسلی انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو خدا سے الگ نہیں ہوتے اور خدا تعالیٰ سے ہر وقت دری دل میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مذہب کی صداقت اس میں ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کسی حالت میں بھی الگ نہ ہو۔ وہ مذہب ہی کیا ہے اور زندگی کیسی ہے کہ تمام عمر گزر جائے مگر خدا تعالیٰ کا نام درمیان کبھی بھی نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے نقائص بے قیدی اور آزادی کی وجہ سے ہیں، اور یہ بے قیدی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق کا بہت بڑا حصہ اس طرز زندگی کو پسند کرتا ہے۔ آج یہ کتاب ہم نے دیکھی ہے جس میں بدھ کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہیں تھا اور کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہی ہے، آئندہ کچھ نہیں۔ ایسے بے قید اور آزاد عقائد ہی ہیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا 1/4 یا 1/3 حصہ بدھ عقائد کا پابند ہے، یہ ان عقائد کو پسند کرتا ہے۔ مذہب کا دائرہ جتنا تنگ ہوگا اتنے ہی اس میں داخل ہونے والے لوگ بھی کم ہوں گے اور اتنی نسبتاً پاکیزگی اور طہارت اس میں موجود ہوگی۔ اسلام میں شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کیے ہیں۔ پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی ویسے ہی تاکیدی حکم ہے غض بصر کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کے امتیاز، خدا تعالیٰ کے احکام کے مقابل میں اپنی عادات، رسم و رواج کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ ایسی پابندیاں ہیں جن سے اسلام کا دروازہ نہایت ہی تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عیسائی باس و ہر خائی کن، اور ان کا مذہب بھی ایک بے قید مذہب ہے، اور مسلمانوں میں بھی آج کل ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اسلام میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ سب امور اسی بے قیدی اور آزادی کے خواہش مندوں کو سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ بے قیدی اور پاکیزگی تو نور و ظلمت کی طرح آپس میں دشمن ہیں۔ لاہور میں بھی تباہ میں قبول حق کی استعداد تو معلوم ہوتی ہے، مگر بے قیدی اور آزادی ان کے راستے میں سخت روک ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم مسلمان ہوئی اور انہوں نے آپ کے خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نماز معاف کر دی جاوے، مگر آپ نے ان کو یہی فرمایا کہ دیکھو جس مذہب میں خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں وہ مذہب ہی کچھ نہیں۔ جب دنیا کی حالت کے اس آزاد اور بے قید حصے پر نظر ڈالی جاتی ہے تو دل پر ایک قسم کا زلزلہ اور لرزہ وارد ہوتا ہے اور خیال آتا ہے کہ حقیقت میں اصلاح کی راہ میں سے اسی پتھر کا اٹھنا مشکل ہے، بجوز اس کے کہ دنیا پر ایک عظیم الشان انقلاب آ جاوے جو دلوں میں خدا تعالیٰ کی ہیبت اور سطوت اور جبروت و جلال کا یقین پیدا کر دے۔ آج کل اگر کوئی شراب کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب کا استعمال ناجائز ہے، اصل میں اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کثرت سے استعمال نہ کی جاوے، یا یہ کہ باہر لوگوں کے سامنے گلی بازاروں میں نہ پی جاوے، گھر کی چار دیواری میں جو چاہیں کریں۔ مگر اسلام نے ان سب امور کے ساتھ سچے تقوی اور حقیقی پاکیزگی کی سخت تاکیدی شرط اور خدا تعالیٰ کی حدود میں رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اتنی تقریر کر چکنے کے بعد چند دوستوں نے بیعت کی اور ان کے ساتھ ایک بڑے ضعیف العمر بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے واسطے دعا کی جاوے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ حضرت اقدس نے فرمایا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ عمر کا اعتبار نہیں، نہ معلوم کہ موت کس وقت انسان کو آ پکڑے گی، اور پھر اس کے ساتھ توبہ استغفار کرتا رہے، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا اور اس کی رضا کے حصول کی طرف دل میں پیدا کرنا، اسی میں سب دین اور دنیا آ جاتا ہے۔ ساری بندگیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوں اور اس سے خدا تعالیٰ خوش ہو جاوے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ مستقیم۔ فرمایا اچھا، خدا تعالیٰ آپ کو مستقیم کرے۔ بابا مستقیم صاحب نے عرض کی کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کرنے کے قابل ہو سکوں۔ فرمایا سب کو نیت میں آ جاتا ہے، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا، آپ نے یہاں تک آنے کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا بھی اجر دیا جاوے گا، اچھا خدا تعالیٰ پر راضی رہو۔ اس کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلسلہ کلام کی شروع کر کے فرمایا کہ زمانہ موجودہ کے حالات کے لحاظ سے مسئلہ اصلاح کچھ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ سا نظر آتا ہے۔ آج کل کچھ ہوائی اس کے خلاف چل رہی ہے،
ہم جو امر پیش کر رہے ہیں وہ تو ایک دارو تلخ ہے. یہ لوگ اپنی میٹھی میٹھی عادات چھوڑ کر کڑوی دوا جب بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت سے ان کو پوری واقفیت اور آگاہی ہو کہ واقعے میں وہ مٹھائی ان کے حق میں مضر ہے اور یہ داروئے تلخ آب حیات کا اثر رکھتی ہے اور جب ہی کوئی وعدہ ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ نے جو قید لگائی ہے اس میں سراسر رحمت اور کرم ہے. بھلا ان بے قیدیوں کا انجام ہی کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ شراب خوری اور فسق و فجور میں یہ لوگ غرق نظر آتے ہیں اور پھر ان سے جو بد نتائج نکلتے ہیں وہ کیسے خطرناک ہیں. دنیا ان کا روز نظارہ کر رہی ہے. لقوا، فالج، عطشک، سزاق اور بعض اوقات جزام تک نوبت پہنچتی ہے اور اس طرح زندگی خطرناک مسائل میں مبتلا ہو کر خوار ہو جاتی ہے. چاہیے کہ بے قیدی اور اس قید کے نتائج کا مقابلہ کر کے تو دیکھیں، مگر یہ نوجوان جن کو نئی تعلیم کے مسالے لگے ہوئے ہیں سمجھتے نہیں. اس مسالے سے ہی ڈر آتا ہے مگر پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں اس تجویز کا بھی مخالف نہیں جو اس گروہ کی سچی ہمدردی اور اصلاح کے واسطے کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، بلکہ زور سے اس کے موافق ہوں. 100 میں سے ایک ہی صحیح، ورنہ ان کے ٹھٹا ہنسی کرنے سے ہی ہمیں اپنی محنت کا ثواب مل رہے گا.